یہ رات بڑی قیمتی ہے، یہ راز بڑا قیمتی ہے، بات بڑی قیمتی ہے، گل بڑی قیمتی ہے۔ اس گل نو دھیان نال سنیو جے، سینے کا راز ہے، درویشوں کا راز ہے، یہ فقیر کے سینے کا راز ہے، اس درویش کے سینے کا راز ہے۔ 11 حاجتیں آپ نے ذہن میں رکھنی۔ کتنی حاجتیں رکھنی ہیں؟ مثلاً رزق کی حاجت، شادی کی حاجت، رشتے کی حاجت، عمرہ کرنے جانے کی حاجت، حج پہ جانے کی حاجت، بچوں کی شادیوں کی حاجت، نیا کاروبار کرنے کی حاجت، اور روزگار میں ملازمت میں ترقی کی حاجت، عہدے میں ترقی کی حاجت۔ اس طرح صحت، تندرستی، بیماری سے شفا کی حاجت، تسخیر خلائق کی حاجت، جادو جنات کالے علم سے حفاظت کی حاجت۔ 11 حاجتیں آپ کاغذ کے اوپر لکھ لیں۔ یہ 11 خواہشیں پوری کروا کے اللہ سے اٹھنا ہے آپ نے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا پالنہار ہے۔ مکین گنبد خضرا کی ذات گرامی پر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام پر، آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان پر لاتعداد انگنت درود و سلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ معزز و محترم سامعین کرام و ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا روحانی درس جو ہے وہ 27 رجب شریف کی اس مبارک اور فضیلت والی رات کے لیے خاص الخاص درس ہے، خاص الخاص سبق ہے، خاص الخاص یہ موضوع ہے، اور اس عظیم الشان رات کے لیے بہت ہی خاص عمل مبارک ہے جو آج تک آپ نے زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ بے شک کسی نے بتایا ہو تو پھر ہی بندہ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو 2 عمل بتانے ہیں، اور یہ دونوں عمل میں سے کوئی عمل بھی آپ کر لیں یا دونوں کر لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کی زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں اور ٹوٹی ہوئی امیدیں ہیں اور بکھری ہوئی تمنائیں ہیں، ان کو ایک وجود اللہ پاک عطا فرما کے ان تمناؤں کو، ان امیدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دے گا۔ انشاءاللہ۔ وہ تمنائیں جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، وہ نیک خواہشات جو آج تک برآور نہ ہو سکی، وہ دعائیں جو قبول نہ ہو سکی، وہ آپ کی آرزویں جو آج تک پوری نہ ہو سکیں، یہ 27ویں رجب شریف کی رات آ گئی ہے۔ اس رات کو ضائع نہ ہونے دینا، اس رات میں اس عمل کو ہر صورت میں کر لینا۔ تھوڑا سا وقت لگے گا، تھوڑا سا وقت، لیکن یہ عمل اتنا عالی شان اور اتنا عالی مرتبت ہے، آپ کی زندگی کو سہارا مل جائے گا، آپ کی زندگی کے اندھیرے سویروں میں بدل جائیں گے، غمیاں خوشیوں میں بدل جائیں گی، دکھ سکھوں میں بدل جائیں گے، اور زندگی کے سناٹے وہ رونقوں میں بدل جائیں گے، خوشحالی میں بدل جائیں گے، زندگی کی خزائیں بہاروں میں بدل جائیں گی، اور آپ کی زندگی بارونق اور بازینت ہو جائے گی۔ اس زندگی کو خوبصورت بنا لیجئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی انمول نعمت ہے۔ 27ویں رجب کی فضیلت اور عبادت کے حوالے سے اور آج کی رات کے خصوصی عمل کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس عمل کو اور اس بات کو پوری توجہ سے سنیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی بات آپ کی جو ہے وہ سکپ نہ ہو
اور ساری بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. آپ یہ عمل خود بھی کریں اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی کروائیں، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو کروائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو تبھی ممکن ہے کہ آپ کے سارے احباب تک، امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچ سکے. محترم ناظرین کرام، 27ویں رجب کی فضیلت اور عبادت، 27ویں رجب کے فضائل پر 3 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 60 مہینے یعنی 5 سال کے روزوں کا. ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12. تو 60 مہینوں کے روزوں کا اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرماتا ہے. جو کوئی شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھ لیتا ہے، رات کو قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے 60 مہینے کے روزوں کا اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا. شیطان وسوسہ پیدا کرے کہ ماہ رمضان کے 1 مہینے تو پھر پیچھے رہ گئے، ثواب نہیں، وہ فرض روزے ہیں، یہ نفلی روزہ ہے. تو نفلی روزوں کے 60 مہینے کو مسلسل نفلی روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جیسے اس نے 60 مہینے نفلی روزے رکھے ہوں. دوسری حدیث پاک سماعت فرمائیے. دوسری حدیث کے راوی حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ روایت کرتے ہیں کہ رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، مرشد کائنات، رحمت کائنات، سید کائنات، تاجدار کائنات، امام کائنات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں 1 دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، یعنی رات کو عبادت کرے، اللہ اکبر، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال اس نے شب بیداری کی، اور یہ رات 27ویں شب ہے اور یہ دن 27ویں رجب کا ہے. تیسری حدیث مبارکہ، اس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسے حضرت امام بہقی علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے شعب الایمان کے اندر. رجب میں 1 رات ہے، اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا اللہ پاک ثواب عطا فرماتا ہے. ایک نیکی جو کرتا ہے، اس میں 1 رات ہے، نیک عمل جو اس رات میں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور وہ رجب شریف کی 27ویں رات ہے. جو اس رات میں 12 رکعت نماز نفل اس طریقے سے ادا کرے، یہ جو 27ویں رجب کو 12 رکعت نماز نفل ادا کیے جاتے ہیں، ان کا طریقہ بھی سماعت فرما لیجئے، اور کس طریقے سے پڑھنے ہیں اور کس طرح سے پڑھنے ہیں وہ سماعت کیجئے. 12 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اور اس طریقے سے کہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد قرآن مجید کی کوئی ایک سی سورت پڑھ لیں، کوئی سی ایک سورت وہ پڑھیں، اور ہر 2 رکعت پر اتحیات پڑھیں، اور 12 جب رکعتیں پوری ہو جائیں پھر سلام پھیریں، اور سلام کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. اب استغفار کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ اس طریقے سے پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ
استغفر اللہ تو بھی ٹھیک ہے. 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح 100 والی جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے. 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی دین و دنیا اور آخرت کے لیے جس چیز کے لیے بھی چاہے آپ دعا مانگے. اولاد کے لیے دعا مانگے، رزق کے لیے دعا مانگے، فیکٹری کے لیے دعا مانگے، کارخانے کے لیے دعا مانگے، شاپ کے لیے دعا مانگے، کاروبار کے لیے دعا مانگے، تجارت کے لیے دعا مانگے، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے دعا مانگے، شادیوں کے لیے دعا مانگے، صحت یابی کے لیے دعا مانگے، تندرستی کے لیے دعا مانگے، شفا کے لیے دعا مانگے، نیا گھر خریدنے کے لیے دعا مانگے، یا گھر بیچنا چاہتے ہیں بک نہیں رہا تو اس کے لیے دعا مانگے، نیا بڑا گھر لینے کے لیے دعا مانگے، گاڑی کے لیے دعا مانگے، بچوں کے رزق کے لیے دعا مانگے، بچوں کی جاب کے لیے دعا مانگے، بچوں کی تعلیم کے لیے دعا مانگے. غرض کوئی بھی جو اللہ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگنی ہے، اور وہ دعا انشاءاللہ تعالی آپ نے رکت امیز دعا مانگنی ہے. اس یقین سے دعا مانگنی ہے کہ میں مانگ رہا ہوں، میرا اللہ میری دعا کو سن رہا ہے، میرا اللہ میری دعا کو سن رہا ہے. میں پکار رہا ہوں اپنے رب کو، میرا پروردگار میری پکار کو سن رہا ہے. اور صبح کو آپ نے پھر روزہ رکھنا ہے، صبح کو روزہ رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی رات اور دن میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے گا، قبول اور منظور فرما لے گا. اور جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی اللہ سے ضرور مانگنی ہے. جو کمیاں کوتاہیاں خطائیں سرزد ہوئیں، ظاہری طور پر باطنی طور پر دانستہ نادانستہ طور پر گناہ سرزد ہوئے، اے اللہ تو پالن ہار ہے، معاف فرمانے والا ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے، مجھے معاف فرما دے، میں تیرا عاجز سا بندہ. فقیر بن جائیں اللہ کے در کے حقیر بن جائیں، فقیر بن جائیں، اس کے عاجز بندے بن کر، مانگت بن کر اللہ کے اس سے مانگیں. اللہ پاک اس عمل کی برکت سے، اس عمل کے طفیل، اللہ پاک آپ کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، مقبولیت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے خالی دامنوں کو بھر دے گا. یہ عمل میری بہنیں بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں، میری بچیاں بھی کر سکتی ہیں، میرے بچے کر سکتے ہیں، نوجوان کر سکتے ہیں، بوڑھے کر سکتے ہیں، ہر عمر کے لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں. اور یہ سب کو اس عمل کی اجازت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار سے ہے. اور ایک عمل خصوصی اور میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، یہ بھی 27 رجب کی رات کا ہے. یہ عمل آج تک آپ نے کیا نہیں ہوگا، اس عمل کو ضرور کیجئے گا. اللہ نے توفیق بخشی ہے، اللہ نے طاقت بخشی ہے، تو اس رات میں یہ عمل ضرور کیجئے گا. قرآن پاک کی ایک سورت آپ نے پڑھنی ہے، ایک سورت. قرآن پاک کی کتنی سورتیں پڑھنی ہے؟ ایک سورہ مبارکہ. ایک سورہ مبارکہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا ہے. اس سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ میں نام آپ کو بتانے لگا ہوں، پہلے اس طرح کریں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آقا علیہ السلام کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پیارے آقا علیہ السلام کے نام مبارک پر درود، ان کے اسم مبارک پر درود، ان کے جسم مبارک پر درود، ان کے قال مبارک پر درود، ان کے حال مبارک پر درود، ان کے اول درود، آخر درود، ظاہر درود، باطن درود، شعلہ درود، نجم و قمر درود، متاع فقر و فن درود. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پر درود،
درود ان پر، سلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آئیے میں وہ سورہ مبارکہ کا آپ کو تعارف کرواؤں۔ وہ سورہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ قرآن مجید کی خوبصورت وہ سورہ مبارکہ جس کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سفر معراج سے فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ سورہ مبارکہ، اس سورہ مبارکہ کا عمل سینے کا راز ہے، درویشوں کا راز ہے، یہ فقیر کے سینے کا راز ہے، اس درویش کے سینے کا راز ہے، اللہ کے ولیوں کا راز ہے۔ یہ جو راز میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس راز سے حجاب اٹھ رہا ہے، پردہ اٹھ رہا ہے۔ اس راز کو سمیٹ لیجئے اپنے دامنوں میں، اور آج 27ویں رجب کی رات کو کسی پہر میں بھی نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک رات پوری کے پہر میں، اور دیکھیں خوش نصیبی کیا ہے، خوش نصیبی کیا ہے کہ سردی ہے، رات لمبی ہے، لمبی راتیں ہیں، اور لمبی راتیں اللہ کے عاشقوں کو چاہیے دین کا کام کرنے کے لیے، روحانیت کا کام کرنے کے لیے، علم ظاہر و باطن کا کام کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ یہ رات ہمیں عطا فرمائی ہے، اس رات کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ پیر صاحب یہ رات بڑی قیمتی ہے، یہ راز بڑا قیمتی ہے، اور یہ رات بھی بڑی قیمتی ہے، بات بڑی قیمتی ہے، گل بڑی قیمتی ہے۔ اس گل نو دھیان نال سنیو جے، اور اس بات کو اپنے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ وعدہ کر لیجئے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی یہ ہر پوری امت تک پہنچنی چاہیے۔ جہاں جہاں تک آپ کی ہمت طاقت ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا، کیونکہ ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ کر بھلا ہو بھلا کیونکہ ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ آپ بھلا کریں گے، پتہ نہیں کس کا بھلا کرنے کی برکت سے آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ یہ سریع الاثر، سریع التاثیر، مجرب المجرب عمل ایک خاص راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر کبھی آپ نے شاید توجہ نہ فرمائی ہو، اس کے اندر 11 مرتبہ لفظ قرآن آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 11 مرتبہ۔ 11 مرتبہ لفظ قرآن آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 بار قرآن اور 1 بار قرآنہ۔ قرآنہ 10 بار قرآن آیا ہے اور 1 بار قرآنہ۔ ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 11 مرتبہ۔ 11 حاجتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ کتنی حاجتیں رکھنی ہیں؟ مثلا رزق کی حاجت، شادی کی حاجت، رشتے کی حاجت، عمرہ کرنے جانے کی حاجت، حج پہ جانے کی حاجت، بچوں کی شادیوں کی حاجت، نیا کاروبار کرنے کی حاجت، اور روزگار میں ملازمت میں ترقی کی حاجت، عہدے میں ترقی کی حاجت۔ اس طرح صحت، تندرستی، بیماری سے شفا کی حاجت، اور تسخیر خلائق کی حاجت، جادو جنات اور کالے علم سے شفا یاب ہونے کی حاجت، جادو جنات کالے علم سے حفاظت کی حاجت۔ 11 حاجتیں آپ کاغذ کے اوپر لکھ لیں۔ کتنی؟ 11 حاجتیں لکھ لیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ کسی نے کہا تھا خواہشیں تو بڑی ہیں، کون کون سی خواہش چھوڑوں؟ آپ ان خواہشوں میں سے 11 خواہشیں ایک پیپر کے اوپر لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیں۔ پیپر کے اوپر لکھ کے رکھ لیں، اور جس طرح میں نے بتایا اس عمل کو پھر آپ شروع کر دیں۔
اور فائدہ اٹھا لیں رجب شریف کی 11ویں رات 27ویں رات کا۔ یہ 11 خواہشیں پوری کروا کے اللہ سے اٹھنا ہے آپ نے، اس یقین کے ساتھ، اس یقین کامل کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ میں نے اپنے پروردگار عالم کو پکارا ہے، اور اس کا وعدہ ہے میرے بندو مجھے پکارو میں ہی تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے دعائیں مانگو میں ہی دعائیں قبول فرمانے والا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اول 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت شروع کر دینی ہے۔ توجہ ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت شروع کر دینی ہے، اور جب آپ تلاوت شروع کریں تو چند آیات کے بعد قرآن کا لفظ آ جائے گا۔ جب قرآن کا لفظ آ جائے، حاجتیں آپ نے اپنے دل میں رکھنی ہے، اور جب اب قرآن پر آ جائیں، لفظ قرآن آ جائے، پھر آپ نے وہاں رک جانا ہے، اور 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح، چاہے تو یہ تسبیح رکھ لیں منکوں والی، ایک تسبیح اپنے پاس رکھیں، یا کاؤنٹنگ والی تسبیح ہو، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد 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 اللہ الصمد۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر یا کاؤنٹنگ والی تسبیح پر آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لینا ہے، اور ایک خاص حاجت آپ نے پہلی کو ٹک لگا لینا، یا اللہ میری یہ حاجت شادی کی ہے یہ پوری فرما دے۔ پھر آپ نے پیچھے سے شروع ہو جانا ہے، پھر پیچھے سے شروع ہو جانا ہے، جہاں سے چھوڑا تھا نا وہیں سے شروع کرنا ہے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، پیچھے سے مراد وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں پہ لفظ قرآن آیا تھا۔ اب آپ آگے شروع کر دیں، اب شروع کر دیا، پھر پڑھتے جائیں، جہاں دوسری بار قرآن کا لفظ آ گیا وہاں پھر رک جائیں، پھر 100 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن جب یہ پڑھیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، آپ کی پوری توجہ پوری یکسوئی ہونی چاہیے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ عمل آپ مسجد کے اندر بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، گھر میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ یہ عمل گھر بیٹھ کے کیا جائے، خلوت میں کیا جائے، کیونکہ مسجد میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پر یکسوئی ممکن ہے آپ کو حاصل نہ ہو، اور وہاں محفل ہو رہی ہوتی ہے، پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، دیگر لوگ اذکار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بلند آواز سے، کوئی آہستہ آواز سے، تو وہاں پر بھی اگر یکسوئی حاصل ہو جائے اور آپ کو خلوت نشینی نصیب ہو تو آپ مسجد کے اندر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے گھر میں کرنا چاہے تو گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ کو موقع مل جائے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ 1 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل پڑھنی ہے، جب تیسری مرتبہ پھر لفظ قرآن آ جائے وہیں سے شروع کریں دوسری جگہ سے، جب تیسری مرتبہ آ جائے تو پھر آپ نے تیسری مرتبہ پھر آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تیسری حاجت جو ہے اس کو اللہ کے دربار میں پیش کر دینا، یا اللہ میری یہ حاجت بھی پوری فرما دے۔ اس طرح 11 حاجات جو ہیں آپ کی، 11 بار جو لفظ قرآن آئے گا، 10 بار لفظ قرآن اور 11ویں بار لفظ قرآن آئے گا، تو آپ نے جب یہ مکمل کر لی سورہ بنی اسرائیل تو آخر پہ 11 مرتبہ پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں پھر کم از کم 15 سے 20 منٹ آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ آنکھوں کو بند کر کے مراقبے کی سی صورت بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ پاک میں نے جتنی بھی حاجتیں اپنی تیرے دربار میں رکھی ہیں مولا کریم میری وہ حاجتیں پوری فرما دے، یا اللہ میری ان حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ میری ان حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر کسی خاتون کا شوہر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دوسری عورتوں میں دلچسپی لیتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یہ بھی حاجت ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے، اگر اس کی بیوی اس کے ساتھ صحیح نہیں رہتی، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی ہے،
اس کے ساتھ بے ادبی سے پیش آتی ہے، اس کے ساتھ صحیح سلوک نہیں رکھتی، تو خاوند اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے اور بیوی اس عمل کو اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر طلاق دیتا ہے بیوی کو نجائز بغیر کسی سبب کے، تو وہ خاتون اپنی طلاق رکوانے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتی ہے، اور اگر کوئی خاتون اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو وہ شوہر جو ہے، وہ مرد جو ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے، یا اللہ میری بیوی کو ہدایت نصیب فرما، سمجھ نصیب فرما، یہ مجھ سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، مجھ سے جدائی کا مطالبہ نہ کرے، مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ نہ کرے۔ یا کسی کا خاوند لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، کسی طرح سے بھی کوئی معاملات ہیں، تو وہ یہ حاجت بھی اللہ کے دربار میں رکھ سکتے ہیں۔ 11 حاجتیں ہیں، اگر گنی نہ جائیں تو کاغذ پہ لکھ لیں، اور اگر ویسے یاد رکھ سکتے ہیں تو پھر کاغذ پہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے دل میں دماغ کے اندر آپ 11 کی گنتی کو گنتے جائیں، جہاں جہاں لفظ آتے جائے قرآن کا، وہاں پر 100 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرتے جانا ہے، اور اپنی ایک ایک حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے جانا ہے۔ اس عمل کی میری طرف سے خصوصی طور پہ تمام مرد و خواتین کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو اس عمل مبارک کی اجازت ہے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ کوشش یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، قرآن اور حدیث کے ساتھ جوڑ دیا جائے، قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ جوڑ دیا جائے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری آل سفینہ نوح کی طرح ہے، جو بھی ان کے ساتھ جڑ گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ 10-15 منٹ 20 منٹ جب دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اس یقین کے ساتھ ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیرنا ہے کہ میں نے جو مانگا ہے میرے اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔